موجود ہیں مفتی احسن وقار احمد صاحب, جو شریعہ اسکالر ہیں, UBL امین اسلامک بینکنگ سے ان کا تعلق ہے. تو ہم اوور آل جو اسلامک بینکنگ کے ڈائنامکس ہیں, جو نمبرز ہیں, اس کو ڈسکس کریں گے مفتی صاحب کے ساتھ. مفتی احسن صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن لائف اینڈ فوکس. سب سے پہلے جو انڈسٹری کی پروگریس اور مارکیٹ شیئر ہے, تقریباً 5.1% ہے آف ٹوٹل ایسٹس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. فائنانسنگ اینڈ انویسٹمنٹ اور ڈپازٹس کا بھی تقریباً 5.2% ہے, جو لیٹسٹ نمبرز ابھی تک جو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ ہیں. 2012 تک 12% کا ٹارگیٹ ہے. اب ایسا لگ رہا ہے تھوڑا بہت گروتھ میں سلو ڈاؤن آ گیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اچیویبل رہے گا 2012 تک 12%؟ میرے خیال سے تو لوکنگ ایٹ دا پریزنٹ سینیریو جو پرفارمنس رہی ہے, تو اسلامک بینکنگ کی اوور آل پرفارمنس اچھی رہی ہے بنسبت کنونشنل کے. تو آئی تھنک کہ لوگوں کی تھوڑی سی ڈائیورژن اس کی طرف ہوگی اینڈ اٹ مائٹ بی اچیویبل. لیکن یہ ہاں دیٹ از ٹرو کہ اکانومی, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ مارکیٹ شیئر کی. تو جو ٹوٹل والیوم ہے مارکیٹ کا, اس میں چاہے وہ شرنک بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس میں جو اسلامک بینکنگ کا شیئر ہے ول دیٹ گرو. آئی ایم لوکنگ ان دیٹ پرسپیکٹو کہ اگر ایک والیوم اگر سے 100 ہے اور وہ شرنک کر کے 90 پہ آ جاتی ہے, تو آؤٹ آف دیٹ 90 کیا پرسنٹیج اسلامک بینکس کو ملیں گے. یو تھنک ایون ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ اگر اکنامک گروتھ سلو ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 12% از ایون ایٹ دس پوائنٹ از ریزنیبلی ریئلسٹک؟ انشاءاللہ, ہوپفلی, اینڈ آئی ایم کوائٹ آپٹمسٹک اباؤٹ اٹ کہ انشاءاللہ یہ دیٹ ول بی اچیویبل. اچھا, اسلامک بینکنگ کو مارکیٹ کس طرح کرنا چاہیے؟ لاٹ آف پیپل مارکیٹ اٹ تھرو ریلیجیس ویز کہ نان ربا ہے. اس کے ایک اور اینگل ہے کہ کچھ حد تک سوشل بینیفٹس بھی ہیں. تو آئی مین ایز اے شریعہ اسکالر اوبیسلی ہر بندے کی تھنکنگ شاید اسلامک نہیں ہوتی. تو ڈو یو تھنک کہ ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ طریقے سے مارکیٹ کرنا چاہیے تاکہ اسلامک بینکنگ گرو کرے, یا دا فیکٹ کہ اٹس ربا فری دیٹ شوڈ بی گڈ انف؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو کہ ویئر آر یو مارکیٹنگ ایٹ دا مومنٹ. اگر ہم پاکستانی انوائرمنٹ لیتے ہیں تو میجورٹی آف دا پاپولیشن کانسٹیٹیوٹس آف مسلم پیپل, تو ان کے لیے ریلیجن از این ایلیمنٹ جس کو آپ ایز اے مارکیٹنگ ٹول تو نہیں کہیں, اس کو اویئرنیس کے طور پہ آپ بتائیں کہ اٹ از اے پارٹ آف دا ریلیجن. کچھ بینکس نے بہت ہی ایگریسولی اس چیز کو سامنے لیا ہے اور لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کی ہے کہ بھائی ربا از سم تھنگ وچ از اسٹرکٹلی فاربڈن, اور بڑی انٹینسٹی ہے اس کے ممانعت پہ. تو اس چیز کو اب تک میرے خیال سے سوائے ایک بینک کے اور کسی نے ایسے اچھی طرح سے مارکیٹ کیا نہیں ہے. اور یہ مارکیٹ, لیکن بعض دفعہ یہ بیک فائر بھی کر جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا ہے, تو دے فار سم ریزنز دے گیٹ اوفینڈیڈ. تو اس کو مارکیٹنگ ٹول کے طور پہ تو نہیں, بٹ 1-to-1 بیسس پہ یا ان جنرل پبلک آپ ایکسپلینیشن, کوٹنگ ان آیت اور حدیث آف فوربڈن, جو حدیثیں اس کی ممانعت پہ وارد ہوئی ہیں, جس کی حرمت پہ وارد ہوئی ہیں, ان کو اگر کوٹ کر کے بتایا جائے کہ بھائی دیز آر بیسڈ آن دوز پرنسپلس. ایک بات میں اپنے جہاں پر بھی یہ بات آتی ہے اس میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا سیٹ بیک کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس پوائنٹ کو لے کر آگے چلتے ہیں, آپ مارکیٹ کرتے ہیں اور آپ اس کی ممانعت, اس کی حرمت پہ احادیث, قرآن وغیرہ سناتے ہیں, اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہی آرم کسی کنونشنل سائٹ پہ چلا جاتا ہے. تو یہ مارکیٹنگ جو آپ نے پہلے کی تھی یہ ساری واشڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو وہ ایک عام کسٹمر وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے کل تک تو مجھے اسلام کے فضائل, ربا کی حرمت پہ بیان کیا, حدیثیں سنائی اور سب کچھ بتا دیا, اور آج یہ خود ایک کنونشنل بینک پہ چلے گئے. صحیح. تو وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے, تو یہ کنفیوژن کو اور بڑھائے گا. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی پریکٹسز نہیں چھوڑ رہے تو پھر تو کسٹمر اور کنفیوز ہو جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور بہت بڑا پرابلم جو اس وقت ہے اسلامک بینکنگ میں وہ ہے HR کا, کیونکہ ایسا لگتا ہے وین یو میٹ اے لاٹ آف پیپل ان دی HR جو لوگ اسلامک بینکنگ انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے, ایسا لگتا ہے وہ خود بھی 110% کنونس نہیں ہے, کیونکہ وی نو کہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے لوگوں کے بڑے پوائنٹ آف ویوز ہیں, شاید کچھ لوگ اتنا ریسرچ نہیں کرتے, ان کے اپنے طریقے سے پوائنٹ آف ویوز ہیں. مے بی اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے, شریعہ اسکالرس کی جو کریڈیبلٹی ہے ان پاکستان. تو یہ جو پرابلم ہے HR
if more than 50% of your HR is not convinced about Islamic banking, کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مارجنلی حلال ہے, مارجنلی حرام ہے, کچھ لوگوں کو اس طرح لگتا ہے, کچھ بہت obviously there is a certain percentage جو completely اسے حلال سمجھتی ہے, اور certain percentage جیسے آپ نے RM کی ایگزامپل دی کہ وہ تو بہتر اپرچونٹی ڈھونڈ رہے, چاہے وہ اسلامک میں ہو یا کنونشنل میں ہو. صحیح. اس میں HR میں میں یہ کہوں گا کہ جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے آئیڈیل ویسا نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہے, لیکن دوسری طرف ہمیں یہ کنسٹرین بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس ریسورس کی اویلیبلٹی کیا ہے. وی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اس پاکستان سینیریو میں اسلامک بینکنگ کو 7-8 سال ہو رہے ہیں, تو اس 7-8 سال کے دوران آئی ڈونٹ سی کہ اتنی بڑی ریسورس ڈیولپ ہو گئی ہو. وہ گریجولی ڈیولپ ہوگی اور پھر وہ ڈفرینٹ لیول پہ ہے, کچھ ٹاپ مینجمنٹ میں, کچھ مڈل مینجمنٹ میں, کچھ بالکل جونیئرز ہیں. تو اندر 5 to 10 years اس میں چینج آئے گا. یعنی آج سے اگر آپ 5 سال پہلے دیکھیں تو ریسورسز کی بہت ہی قلت تھی, they were very scarce. اس وقت الحمدللہ you find many people جنہوں نے مختلف کورسز کیے ہوئے ہیں, they are aware of it and they are convinced کہ ہاں یہ صحیح ہے. تو یہ ایک فیکٹر تو ہے ابھی, اور یہ میرا خیال سے آئندہ چند سالوں تک پریویل کرے گا. گریجولی یہ چیز موو آؤٹ کرے گی. پچھلے جو پاکستان کی تاریخ میں کچھ انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اور تھوڑا سا شیکی ہو گئے ہیں. دے آر ناٹ ویری مچ کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ. دے تھنک کہ یہ شاید صحیح طرح سے اسلامک بینکنگ ان پرنسپلس پہ کام نہیں کر رہی ہے, اور یہ محض ایک چینج آف ورڈز یا چینج آف لیبل ہے سارا کا سارا نظام وہی جیسے پہلے کنونشنل تھا. تو اس چیز کو بھی ٹائم لگے گا لوگوں کے ذہنوں سے نکلنے میں. الحمدللہ کافی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 5.5% کی مارکیٹ شیئر بن گئی ہے, اینڈ دیٹ از گروئنگ اسٹل. تو اور جس طرح ایکسپینشن ہوئی ہے, اگر یہ ریسیشن نہیں آتی تو دیٹ شیئر وڈ ہیو گون مچ فردر. لیکن پوری اکانومی کے اوپر ایک امپیکٹ آیا ہے, تو نیچرلی اسلامک بینک از پارٹ آف دیٹ اکانومی, وہ بھی افیکٹڈ ہوگی. اچھا, یہ obviously آپ باقی بھی بہت سارے شریعہ اسکالرس کو جانتے ہوں گے, اور جو کہ پاکستان کے کافی شریعہ اسکالرس جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں بھی جو ان کا شریعہ بورڈ ہے اس میں وہ ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں مائنڈ سیٹ فرق ہے وین اٹ کمس ٹو دا ریلیجن آف اسلام, اور جو اسلامک فائنانس کا جو ایشو آتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ لیبل کی بات اکثر ہوتی ہے کہ اٹس دا سیم تھنگ, یہاں پہ لوگ زیادہ آسانی سے ان کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے, وہ وقت لگتا ہے ان کو چینج ہونے میں, اور وہیں پہ جیسے میں بات کرتا کریڈیبلٹی آف اسلامک اسکالرز ان پاکستان, یو تھنک دیٹس مور آف اے پرابلم ان پاکستان؟ آئی تھنک مجھے جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے, آئی کیم اکراس پیپل دے ہیڈ دا سیم ایشو, کہ ان کو بھی یہی پرابلم تھی کہ یہ آیا واقعات اسلامک ہے اور اٹس جسٹ لیبلنگ کی اسلامک بینکنگ ہے. باقی ملکوں میں بھی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا GCC, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. ہوپفلی ملیشیا میں اٹس کوئی ڈفرنٹ اینڈ دے ہیو اے ڈفرنٹ اسٹانس ایز ویل. لیکن فار ایسٹ میں جو ہے یہاں اور GCC میں آئی سپوز کہ یہ پرابلم رہتی ہے عوام کو, اور یہاں پر چونکہ ایک ہمیشہ سے ایک پرابلم یہ رہی ہے کہ دیر ہیز بین اے ڈسٹنس جو سوسائٹی اور جو علماء کا ایک طبقہ ہے ان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ رہا ہے, اور وہ بس چند ہی مواقع میں دے کم کلوز ٹو ایچ ادر. شادی کے تہوار ہو گئے یا کوئی اموات ہو گئی یا کوئی اوکیزن ہو گیا تو کہیں مولوی صاحب کی ضرورت پڑ جاتی تھی یا مفتی صاحب کی ضرورت. ادر دین دیٹ لوگوں کا رجحان اتنا دین کی طرف نہیں ہوتا. اب چونکہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالومنٹ ہے اور معلوم ہے کہ ایک شریعہ ایکسپرٹ کی لازمن ضرورت پڑے گی, تو اس لیے یہ فریکوینسی بڑھ گئی ہے. تو گریجولی یہ جو گیپ ہے جتنا یہ برج ہو جائے گا, جتنا کم ہو جائے گا, تو انڈرسٹینڈنگ بھی اتنی اچھی ڈیولپ ہو جائے گی. اس پہ ہم مزید بات کریں گے مفتی احسن صاحب سے. فی الحال ایک بریک کا وقت ہوا ہے لائیو آئی اینڈ فوکس میں. اسٹے ٹیونڈ ٹو بزنس پلس. This program